آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ لیاقت نواز ملک حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کافی عرصے سے ہمارے سردار بھائی جو ہے یہ فرمائش کر رہے تھے کہ ہم سلطان راہی صاحب کے بارے میں کوئی پروگرام پیش کریں، اور یہ ایک مشکل ٹاسک تھا کہ سلطان راہی صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہم ان کی تلاش میں تھے، لیکن یہ جو مسئلہ تھا یہ ہمارا ممتاز صاحبہ جو ہیں پاکستان کی فلم سٹار، انہوں نے حل کر دیا۔ ان کی بہت مہربانی، انہوں نے ہمیشہ ہم پر شفقت رکھی، ہمارے ساتھ انہوں نے ہر طریقے سے کمپرومائز کیا، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، تو انہوں نے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اور آج میں یہ کوشش کروں گا کہ ممتاز صاحبہ اور ایک اور فلم سٹار جو ہیں پاکستان کی جنہوں نے سلطان راہی صاحب کے ساتھ کام کیا، انجمن صاحبہ، ان سے بھی آپ کے ساتھ بات کراؤں سلطان راہی صاحب کے بارے میں، وہ کچھ بتائیں۔ اور انجمن صاحبہ کو ملانے کا سہرا بھی جو ہے وہ ممتاز صاحبہ کو جاتا ہے۔ ممتاز صاحبہ نے ہماری بہت مدد کی اس پروگرام کی ترتیب و پیشکش میں۔ تو یہ سلطان راہی صاحب کے بارے میں، اس سے پہلے کہ ہم ممتاز صاحبہ اور انجمن صاحبہ کے بارے میں کچھ بات کریں اور سلطان راہی صاحب کے بارے میں کچھ بات کریں، سلطان راہی صاحب 1938 میں سہارنپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے، اور پنجاب میں جب پاکستان آئے ہیں تو وہ گوال منڈی جو علاقہ ہے راول پنڈی کا، اس میں رہائش پذیر ہوئے۔ 1956 میں ایک فلم بنی باغی، سدھیر اور مسرت نذیر کی، یہ اشفاق ملک صاحب نے بنائی تھی۔ اشفاق ملک صاحب جو اے ایم اسٹوڈیو کے مالک ہیں، اور باغی فلم کے بعد ہی اے ایم اسٹوڈیو جو تھا وہ تعمیر ہوا۔ باغی فلم ایک بہت کامیاب فلم تھی۔ اس فلم میں سلطان راہی صاحب نے ایکسٹرا کا رول ادا کیا تھا، اس میں وہ ایکسٹرا تھے۔ تو سلطان راہی صاحب نے کافی فلموں میں کام کیا، تقریباً 100 فلموں میں وہ کام کیا، جن میں اردو فلمیں بھی تھیں، اور ان فلموں میں انہوں نے بھائی کا رول، بیٹے کا رول، ویلن کا رول، سائیڈ رولز جو کیے۔ 100 فلموں میں انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے 1971 میں جو فلم بنی بابل، یہ اقبال کاشمیری صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، اس فلم میں یہ ہیرو آئے، اور یہ 703 پنجابی فلموں میں یہ انہوں نے ہیرو کا رول ادا کیا، اور یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام شامل ہے۔ اتنی زیادہ انہوں نے فلموں میں کام کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے بھی ہوا کہ ایک دن میں انہوں نے کئی شفٹس کی۔ ایونیو اسٹوڈیو سے نکلتے ہیں، باری اسٹوڈیو چلے جاتے ہیں، باری اسٹوڈیو سے نکلتے ہیں، شاہنور اسٹوڈیو میں چلے جاتے ہیں، سیٹ تیار ہیں، 3 4 شفٹیں، اور ہر فلم کی سٹوری الگ ہے، اور ہر فلم میں سلطان راہی صاحب نے جو ایکشن دینے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن ان میں اتنا کمال کی ان کی ایک پرفارمنس تھی کہ انہوں نے فلموں میں اپنا نام پیدا کیا۔ اور بہار بیگم کہتی ہیں کہ سلطان راہی نے ان سے کہا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو یہ فلم انڈسٹری مجھے یاد کرے گی۔ تو یہی ہوا کہ آج سلطان راہی جیسا کوئی دوسرا ایکٹر نہیں آیا، اور پاکستان کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ بالکل اس کی بدحالی ہے۔ آپ ایونیو اسٹوڈیو چلے جائیں، آپ باری اسٹوڈیو چلے جائیں، آپ شاہنور اسٹوڈیو میں چلے جائیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ 9 جنوری 1996 کو یہ گجرانوالہ کے قریب ان کی گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو جاتا ہے، اور جب یہ گاڑی کا ٹائر جو چینج کر رہے ہوتے ہیں ان کے ڈرائیور، تو اس وقت ڈاکو آ جاتے ہیں اور ان پہ حملہ کرتے ہیں، یہ ریزسٹ کرتے ہیں، ان کو گولی مار دی جاتی ہے، ان کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے گجرانوالہ کا، اس میں لے جایا جاتا ہے، لیکن یہ جان بر نہیں ہو سکتے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا آپ کے درمیان اور ممتاز صاحبہ کے درمیان۔ ممتاز صاحبہ، خوش آمدید، ہمیں سلطان راہی صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اس پروگرام کے تمام ریسپیکٹڈ ممبران کو میرا سلام پہنچے۔ اس پروگرام میں خود شریک ہوتی، کسی وجوہات کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکی۔ آج کا پروگرام
اللہ پاک غریق رحمت فرمائیں، سلطان راہی صاحب کے حوالے سے ہے۔ جہد مسلسل، ہمت، امید اور کامیابی، ان 4 عناصر سے وجود میں آنے والے فنکار کو آج دنیا سلطان راہی کے نام سے جانتی ہے۔ راہی صاحب ایک ایسا ہیرو بن کر فلمی دنیا کے آسمان پر چمکا جس کی چمک تا حیات قائم رہے گی۔ فن کا سلطان، سلطان راہی، وہ آج بھی اپنے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں چاہنے والوں کی یاد اور دلوں میں زندہ ہے۔ میں فلم سٹار ممتاز اس موقع پر یہی کہوں گی کہ پنجابی باکس آفس میں اب تک کوئی اور سلطان راہی نہیں آیا اور شاید کبھی آئے گا بھی نہیں۔ ان کے ساتھ بطور آرٹسٹ اور ہیروئن میں نے بہت سی فلموں میں کام کیا۔ ایک زمانے میں میری جوڑی ان کے ساتھ اس قدر ہٹ ہوئی کہ اردو فلموں میں بھی ہم اکٹھے کاسٹ ہونے لگے۔ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے کبھی بھی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم اتنے بڑے اور اتنے مصروف آرٹسٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ایک عام سے عوامی انسان جو یونٹ کے ہر عام و خاص آدمی سے اس طرح ملتے کہ اسے اپناہیت کا احساس ہوتا۔ وہ ایک سخی اور غریب پرور انسان تھے، ہر ایک کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے تھے۔ اپنی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ غریب اداکاروں، یتیموں، بیواؤں کو اس طرح سے دیتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ ممتاز صاحبہ، جیسے ہم بات کر رہے تھے پچھلے دنوں سلطان راہی صاحب کے بارے میں، تو آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ وہ کتنے پرخلوص کردار کے مالک تھے۔ ذرا ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو بتائیے کہ سلطان راہی کا جو پرخلوص کردار تھا وہ کیسا تھا؟ سب کا بے حد خیال رکھتے تھے، اپنے کلیگز کا، ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، یونٹ کے تمام ممبرز کا۔ ٹائم کے بڑے پابند تھے۔ ساری دنیا لیٹ ہو سکتی تھی لیکن راہی صاحب کبھی لیٹ نہیں ہوتے تھے۔ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے سے گریز کرتے تھے۔ شوق کیا تھا؟ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔ وہ جو بھی ہو شوق سے کھاتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے۔ فلم کی تکمیل پر پروڈیوسر نے کہنا، راہی صاحب، آپ کو دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو راہی صاحب نے کہنا، کوئی بات نہیں، جب دل کرے دے دینا، اور اگر نہیں بھی دیے تو بھی کوئی بات نہیں۔ اگر کسی پروڈیوسر کے پاس فلم ریلیز کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو راہی صاحب نے اس کی بھی ہیلپ کرنی تاکہ اس کی فلم ریلیز ہو سکے۔ راہی صاحب کبھی کبھی پیاری پیاری شرارتیں بھی کیا کرتے تھے۔ فلم جاسوس کی شوٹنگ کے لیے ہم لوگ ایبٹ آباد گئے۔ شوٹنگ کے دوران ان کو شرارت سوجھی کہ سب کو بھانگ کے پکوڑے کھلائے جائیں، کیونکہ ویدر اتنا اچھا نہیں تھا کہ شوٹنگ ہو سکے۔ پکوڑے آئے۔ اللہ پاک غریق رحمت فرمائیں اقبال یوسف صاحب کو، جو فلم کے ڈائریکٹر تھے۔ میں، راہی صاحب اور اقبال یوسف صاحب نے پکوڑے نہیں کھائے، سٹاف کے سارے ممبرز کو کھلائے گئے۔ سب ہنس رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ سارا دن ہنستے ہنستے گزر گیا۔ ممتاز جی، یہ سلطان راہی صاحب جو تھے یہ فلم انڈسٹری میں بڑے مصروف اداکار تھے۔ ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اتنی شفٹس کرتے تھے، یہ 3-3 4-4 شفٹس ایوری ڈے کرتے تھے۔
تو چونکہ آپ ان کے ساتھ فلمز میں آپ نے کام کیا اور آپ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں، تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے اور سامعین کو یہ بتائیے کہ دنیاوی کاموں کے علاوہ سلطان راہی صاحب کی اور کون سی مصروفیات تھیں جو آپ کو پتہ ہیں؟ دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ ان کا دین کے کاموں کی طرف بھی بڑا رجحان تھا۔ خود تو عمرہ حج کرتے، دوسروں کو بھی عمرہ حج کرواتے، کافی مسجدیں تعمیر کروائیں، تبلیغی تقاریر بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کا راہی صاحب پر خاص کرم تھا، وہ جو مانگتے تھے اللہ پاک راہی صاحب کو نواز دیتے تھے۔ اللہ پاک کا اتنا کرم تھا راہی صاحب پر کہ ان کی زندگی میں کافی معجزات بھی ہوئے، جیسے کہ جنگل کے راستے میں راہی صاحب اور ان کے سٹاف ممبر کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ راہی صاحب کا دل کیا یہاں اذان دوں اور نماز باجماعت پڑھی جائے۔ اللہ کی رحمت سے اذان دیتے ہی نہ جانے کہاں سے لوگ آئے اور نماز باجماعت پڑھی۔ اتنے نیک دل انسان تھے۔ جی، بہت اچھی باتیں آپ نے کی سلطان راہی صاحب کے بارے میں۔ آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ سلطان راہی صاحب کی زندگی میں نہ کا کوئی لفظ نہیں تھا، نو یہ نہیں کہہ سکتے تھے، اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ شوٹنگ کے دوران ڈیٹس آگے پیچھے ہو جاتی تھیں، وہ ناراض ہونے کی بجائے ڈیٹس ایڈجسٹ کر دیتے تھے۔ ان کے پاس نہ کا الفاظ تھا ہی نہیں۔ راہی صاحب کبھی بھی کسی کو بھی نہ نہیں بولتے تھے، سب کی بے حد رسپیکٹ کرتے تھے، بڑے ہی احترام اور پیار سے پیش آتے تھے۔ میں یہ کہوں گی ایز این آرٹسٹ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میں نے سلطان راہی صاحب کے ساتھ لاتعداد فلموں میں کام کیا اور کچھ اردو فلموں میں بھی۔ نفیس اور خوش مزاج مولائی انسان تھے۔ سلطان راہی صاحب کے ساتھ شوٹنگ کے دوران کافی کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ نماز کی پابندی، درود پاک، اللہ پاک کا ذکر، بولا کرتے تھے فضول کی باتوں سے بہتر ہے اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ اپنے لیے خاص دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، مجھے عزت والا زوال دیجیے گا۔ اللہ پاک نے دنیاوی عروج تو دیا ہی تھا، لیجنڈ اور سپر سٹار کا خطاب۔ اللہ پاک نے ایک اور خطاب سے بھی نوازا تھا، ولی اللہ کا۔ بے شک وہ ولی اللہ تھے، درویش تھے۔ اللہ پاک سلطان راہی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جب بھی ہم نے ضرورت محسوس کی آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ انجمن صاحبہ سے بھی آپ نے ہمیں ملوایا، رجب علی صاحب جو ہیں اور دوسرے جو اداکار ہیں ان سے بھی ہماری بات کرائی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم آپ اسٹوڈیو میں آئیں گی تو یہاں پہ بھی بات ہوگی، آپ ٹیلی فون پہ رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ایک فلم بنی تھی مولا جٹ۔ یہ مولا جٹ جب بنی تو اس نے ریکارڈ توڑ دیے۔ ہندوستان میں ایک فلم بنتی ہے مولا جٹ کے بعد، جینے نہیں دوں گا۔ اس فلم میں دھرمیندر جو تھے وہ ہیرو تھے، راج کوہلی کی فلم تھی۔ وہ انہوں نے پوری سٹوری جو تھی مولا جٹ کی وہ کاپی کی، وہ ہندی میں فلم بنی، لیکن وہ ساری سٹوری جو تھی وہ مولا جٹ سے انسپائر ہو کر انہوں نے بنائی تھی فلم۔
جیسا میں نے ذکر کیا کہ ممتاز صاحبہ نے اپنی کو سٹار جو تھیں، وہ جو ان کی کولیگ تھیں فلم انڈسٹری میں، انجمن صاحبہ، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ ایک فلم انڈسٹری میں ہوں یا کسی بھی شعبے میں ہوں تو جب کولیگز کی بات آتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس نمبر نہیں ہے، نہیں یہ میں نہیں بتا سکتا. لیکن ممتاز صاحبہ نے یہ مہربانی کی. جیسے ہی میں نے کہا کہ ہم سلطان راہی صاحب پہ پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تو سلطان راہی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، بہت سلطان راہی صاحب کے ساتھ، اور انجمن صاحبہ نے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے، تو آپ انجمن صاحبہ سے بھی بات کریں. تو میں نے کہا ہمارے پاس تو انجمن صاحبہ کا نمبر ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں دیتی ہوں نمبر، آپ ان سے بات کریں. تو انہوں نے مجھے نمبر دیا، میں نے انجمن صاحبہ سے بات کی، اور یقین کیجئے گا کہ 2-3 دن میں انجمن صاحبہ سے جب ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی ممتاز صاحبہ کی بہت تعریف کی. اور جب انجمن صاحبہ سے میری بات ہوئی تو یقین کیجئے گا ایسے لگتا تھا کہ ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ان میں کوئی کسی قسم کا جیسا ہوتا ہے نخرہ ہوتا ہے، کوئی جیسے پروٹوکول مانگنا ہوتا ہے کسی سے، لیکن ہم سے آزادانہ طور پہ جو بھی ہم نے سوال کیا ان سے اور انہوں نے ہمیں جواب دیا. تو انجمن صاحبہ خوش آمدید. کچھ ممتاز صاحبہ نے ہمیں بتایا سلطان راہی صاحب کے بارے میں، تو کچھ آپ بتا دیں. السلام علیکم، میں انجمن بول رہی ہوں. ریڈیو ساز و آواز اور ای آواز ٹی وی کے سامعین کو، ناظرین کو میرا پیار بھرا سلام. اس پروگرام کے حوالے سے آج میں آپ سے مخاطب ہوں. آج کے پروگرام میں سلطان راہی صاحب کو ٹربیوٹ دیا جا رہا ہے اور مجھے کہا گیا ہے میں ان کے لیے کچھ کہوں. ان کے ساتھ تو میری بہت زیادہ میموری ہے، کیونکہ وقت کم ہے تو کچھ باتیں جو ہیں میں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. راہی صاحب کو آپ نے جو اسکرین پر دیکھا ہے، ذاتی زندگی میں وہ بہت ڈیفرنٹ تھے، بہت اچھا دل رکھنے والے، ہمدرد اور بہت اچھے انسان تھے. ایک دفعہ کی بات ہے، میں نے ان سے پوچھا راہی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب لوگ ہماری اتنی تعریف کرتے ہیں تو یہ لفظ بہت کم ہوتے ہیں جو ہم انہیں کہیں تھینک یو، مہربانی، شکریہ. کچھ اس سے بڑے لفظ ہونا چاہیے جس میں ہم کہیں کہ ہمارا بھی ذہن مطمئن ہو کہ ہم نے ایک اچھا تھینکس کہا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انجمن، مجھے ویسے وہ انجو کہتے تھے، میرے نک نیم سے بلاتے تھے ہمیشہ، کہتے تھے انجو اللہ کا تکبر بیان کرنا چاہیے، اس میں انسان پراؤڈ نہیں ہوتا. تو انہوں نے وہ مجھے لفظ بتایا کہ جب آپ کی تعریف کوئی کرے تو آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر. وہ ایسی میری عادت بنی کہ جب بھی کہیں بھی لوگ جب مجھے میرے کام کو سراہتے ہیں اور مجھے اتنا ریگارڈز دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، تو میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ اکبر.
کیسا لگا آپ کو ہمارا پروگرام؟ ناظرین، ہم نے بہت کوشش کی کہ جتنے بھی سوالات ہو سکتے ہیں سلطان راہی صاحب کے بارے میں ممتاز صاحبہ سے ہم پوچھ لیں اور انجمن صاحبہ سے پوچھ لیں۔ انجمن صاحبہ، جب ہم ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے تو آپ کوئی ذکر کر رہی تھی کہ جو سلطان راہی صاحب تھے وہ بڑے حساس طبیعت کے مالک تھے۔ کیا وہ جو مجھے آپ نے بتایا، کیا ہمارے سامعین اور ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کر سکتی ہیں؟ ایک ایسی بات بتا رہی ہوں کہ بہت سینسٹیو تھے، اور کوئی بھی ایسی چیز ہو جیسے کہ سانپ سے بہت ڈرتے تھے، بہت ڈر لگتا تھا انہیں۔ ایک فلم تھی ہماری کرز، اس میں میرا سپیرن کا رول تھا۔ مجھے بھی اس امتحان میں کافی ڈالا گیا کہ وہ سچ مچ کے سانپ مجھے گلے میں ڈالنے تھے، کیونکہ سپیرن تھی، وہ ضروری تھا۔ تو ہماری فلم کا وائنڈ اپ چل رہا تھا، میرے گلے میں ڈائریکٹر نے سانپ ڈال دیا۔ مجھے پرفارم کرتے ہوئے راہی صاحب کے پاس جانا تھا۔ راہی صاحب کو نا ایسے زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے، ایسے وہ قید کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں جب جاتی ہوں ان کے پاس، ایسے جیسے میں گئی، ابھی ہماری ریہرسل چل رہی تھی، راہی صاحب نے وہ دوڑ لگائی، ادھر سے بھاگ کے چیخ کے وہاں فلور سے باہر چلے گئے۔ سب لوگ گئے ان کو پکڑ کے پھر سیٹ پہ لے کے آئے۔ تو بہت گھبرائے ہوئے تھے، کہتے تھے کہ کوئی ڈپلیکیٹ کر لو، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا ہے آپ کا فرنٹ فیس آئے گا، آپ کا آئے گا، تو وہ تو لازم ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ تو کیونکہ وہ اپنے کام سے اتنے آنیسٹ تھے، آپ یہیں سے اندازہ کیجئے کہ انہوں نے وہ سین فلمایا باقاعدگی سے۔ میں ایسے ان کے پاس ہو کے گزر کے جاتی ہوں، وہ شاٹ تھا میرا، لیکن انہوں نے اپنے ایکسپریشن رکھے اور اس طریقے سے۔ کیسا چل رہا ہے پروگرام؟ ہمیں ضرور بتائیے گا، ہمیں میسج کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی ہم بہتری کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ انجمن صاحبہ، یہ سکھ برادری جو ہے، مجھے ہمارے مہندر سنگھ صاحب ہیں اور کوئی دوست ہیں جو ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ جناب آپ انجمن صاحبہ کا اور سلطان راہی صاحب کا کوئی پروگرام پیش کریں۔ تو آج ہم نے ان کی جو فرمائش تھی پوری کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سب چیز کا کریڈٹ جو ہے میں ممتاز صاحبہ کو دیتا ہوں، جنہوں نے اتنا بڑا جو ٹاسک تھا ہمارا اس کو کمپلیٹ کرایا۔ سکھ برادری نے آپ اور سلطان راہی کی جوڑی کو کتنا پسند کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ان کی میری اکٹھی میرا خیال 250 فلم ہوگی جو ہم لوگوں نے اکٹھی کی۔ بہت فلمیں تھیں جو راہی صاحب کے ساتھ میری ہیں ماشاءاللہ۔ کچھ فلم میں انہوں نے سکھ کے رول کیے، سکھ بنے ہیں، اور میں سکھنی کا رول کیا، جیسے جرنیل سنگھ فلم تھی، فلم کا نام تھا وہ جرنیل سنگھ، ان کا ٹائٹل رول تھا۔ میرا نام اس فلم میں بلو ہوتا ہے۔ وہ میرا گانا ایک تھا اس فلم میں، بہت سپر ہٹ ہوا، راہی صاحب کے ساتھ تھا، وہ تھا بلو نال روے گی تیرے جننے دن سا وچ سا نے۔ تو کافی لوگوں نے وہ پسند کیا۔ ایک اور فلم تھی ہماری اس طرح کی جس میں بنتو میرا نام ہوتا ہے، اور مجھے یہ بھی سننے میں آیا کہ دوسرے ممالک میں، خاص طور پہ کینیڈا، ٹورنٹو میں اور ہندوستان میں جو بھی سکھ برادریز ہیں، وہ لوگ ہمارے بہت فینز ہیں، بلکہ میں اپنے تہ دل سے اور بلکہ راہی صاحب کی طرف سے بھی میں ان کا بہت شکریہ کہتی ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں بہت ہمارے کام کو سراہا۔ اور میں نے یہ بھی سنا کہ وہ جب بیٹھا کرتے ہیں، جب اپنی کوئی
ویڈیو سی ڈیز وغیرہ لگانی ہماری موویز کے گانے، تو کہتے تھے بنتوں کے گانے لگاؤ، بنتوں کے میرا نام بنتو ڈالا ہوا تھا. تو بہت شکریہ ان لوگوں کا، اور باقی بھی سب جتنے بھی ہمارے فینس ہیں، جو راہی صاحب کے فینس ہیں، تو بس ان کی مغفرت کے لیے دعا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں اعلیٰ مقام دے. اور وہ ویسے بھی بہت اچھا انسان تھا. انہوں نے مسجدیں بنوائیں، انہوں نے بہت لوگوں کو بڑا کچھ دیتے تھے، غریب لوگوں کی، بہت غریب پرور انسان تھے. انجمن صاحبہ بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں اگر آپ کوئی ہمارے ناظرین کو، سامعین کو کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں تو پلیز دے دیجئے. بس یہ میرے پاس تو بہت اتنی یادیں ہیں
کہ پروگرام کا ٹائم اتنا نہیں ہے، ورنہ تو صبح سے رات، پھر دوسرے دن صبح سے رات، ایسے لگاتار چلتا رہے پروگرام تو یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. بہت بہت یادیں ہیں. تو خیر انشاءاللہ کبھی پھر ایسا وقت آیا تو ضرور شیئر کریں گے اسی پروگرام میں. تو بس آپ لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اپنے دلوں میں، ذہنوں میں ہمیں رکھیں گے تو ہم زندہ رہیں گے. تو بس آپ لوگوں کی محبت، پیار چاہیے. بہت شکریہ، نوازش، کرم، مہربانی. اللہ حافظ. ناظرین بہت شکریہ. ممتاز صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. انجمن صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا اور سلطان راہی صاحب کے بارے میں بہت اچھے جو آپ نے جذبات کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات رہے گی. آپ سے اور بھی باتیں کریں گے کسی دن سلطان راہی صاحب کے بارے میں، اور جو آرٹسٹ آپ کے ساتھ جیسے وحید مراد صاحب ہیں، محمد علی صاحب ہیں، شاہد اور ندیم صاحب، ان کے بارے میں بھی باتیں کریں گے. چونکہ آپ دونوں نے، ممتاز صاحبہ نے بھی اور انجمن صاحبہ آپ نے بھی ان کے ساتھ فلموں میں کام کیا ہے، تو ان کے بارے میں بھی آپ سے رابطہ رہے گا ان کے بارے میں. اور انشاءاللہ ہم ممتاز صاحبہ کا بھی ٹریبیوٹ جو ہے وہ تو ہم نے پیش کرنا ہے، اور وہ ہماری شرط یہ ہے کہ وہ جس دن ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں گی اور وہ ہم ان سے باتیں بھی کریں گے. اور انجمن صاحبہ آپ کا بھی ٹریبیوٹ ہم نے کرنا ہے اور آپ کو بھی ٹریبیوٹ دینا ہے. اس کے لیے آپ چونکہ پاکستان میں ہیں تو آپ کے ساتھ اسکائپ پہ بات ہوگی. یہ ٹیلی فون پہ کام نہیں چلے گا، یہ اسکائپ پہ آپ کو آنا پڑے گا. تو ناظرین بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کی محبتوں اور دعاؤں کے ساتھ لیاقت نواز ملک اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے تھرسڈے کے دن پھر حاضر خدمت ہوں گے آپ کے ساتھ اور ایک نیا پروگرام پیش کریں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.
اللہ.